الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کا سودا کیا، وہ یہ کہ وہ حسد کے مارے کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ تعالی نے نازل کی، کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کتاب نازل فرماتا ہے، سو وہ مسلسل ناراضگی کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہود کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہود کو حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو اپنا نبی بنا کر اس پر وحی نازل فرما دیتا ہے۔ تو گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے پہلے یہودیوں سے مشورہ کرے، پہلے یہودیوں سے پوچھے کہ کس کو نبی بنانا چاہیے، یہودیوں کے مشورے پر نبی کو اپوائنٹ کرے، تو ان کے اس سوچ پر یہ غضب کے مستحق ہوئے، اللہ کے غضب کا نشانہ بنے کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ جو کرے پہلے یہودیوں سے پوچھے۔ ان یہودیوں نے دنیا کے بدلے اپنی آخرت خراب کر لی، چند ٹکوں کی خاطر، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، نسبی تعصب کی وجہ سے، کہ نبی جو تھا وہ بنی اسرائیل میں آنا تھا، یہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں، ہمارے چاچا کے ہاں تایا کے ہاں کیوں، ہمارے ہاں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی وجہ سے آپ کی نبوت کا بھی انکار کیا اور اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کا بھی انکار کیا۔ اپنی جانوں کے بدلے انہوں نے کفر خرید کر برا سودا کیا۔ کفر کیا کیا انہوں نے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، انہوں نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ نے نازل کی تھی، یعنی کتاب اللہ، اور پھر فباءوا بغضب علی غضب، یعنی غضب پر غضب۔ اچھا، یہاں غضب پر غضب سے کیا مراد ہے؟ یہ لوگ غضب کے مستحق ہوئے کیوں؟ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، آسمانی کتابوں میں انہوں نے تحریف شروع کر دی، یہ تورات کا انکار کر بیٹھے، یہ اللہ کے انتخاب پر راضی نہیں تھے، یہ سارے کام غضب کے سزاوار یہ بنے۔ جتنے بھی ان کے اعمال تھے نا، نبیوں کو قتل کرنا، جناب یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کو قتل کرنا، شہید کرنا، تو یہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ اور پھر غضب پر غضب یہ ہوا کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن پھر بھی انکار کر بیٹھے، تو غضب پر غضب۔ قرآن کو، اللہ کا کتاب نہ ماننا، یہ غضب پر غضب۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نا، الیہود مغضوب والنصارى ضلال، یہود جو ہے یہ مغضوب علیہ ہے اور نصارہ جو ہے یہ ضلال ہے، گمراہ ہے۔ یہود کیا؟ یہود وہ یعنی مغضوب کون ہے؟ مغضوب علیہ، مغضوب وہ ہے کہ جو دیدہ، دانستہ، سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے، جانتے، بوجھتے، سمجھتے، سب کچھ ان کو علم تھا، اس کے باوجود انکار کر بیٹھنا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، نہ کہ ان کے راستے پر جو مغضوب علیہ، جن پر غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ہی گمراہوں کے راستے پر، نہ ہی بھٹکے ہوئے راستوں پر۔ تو مغضوب کون ہے؟ یہودی، اور ضالین کون ہے؟ نصارہ۔ ضالین کس کو کہتے ہیں؟ وہ جن کے فہم میں خرابی آ جائے، جو سمجھ نہ سکے، جو گمراہ ہو جائے، جو بھٹک جائے،
جو راستے سے ہٹ جائے، جن کو خرابی، کوئی نشانی، کو غلطی لگ جائے. تو یہودیوں کو مغضوب علیہ کہا اور نصارہ کو ضالین کہا. تو اس آیت میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں یہودیوں کی حسد کی جو آگ ہے نا، اس کا بیان ہے، جلنے کا بیان ہے کہ کس طرح یہ جل رہے ہیں. تصدیق کے بجائے انہوں نے تکذیب کمائی ہے، ایمان کے بجائے انہوں نے کفر کمایا ہے، آخرت کے بجائے انہوں نے دنیا کمائی ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، نصرت اور آپ کی تائید کے بجائے آپ کے ساتھ عداوت، بغض اور نفرت انہوں نے کمائی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو ان کے لیے عذاب بھی بڑا تگڑا ہے. آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے. آپ فرمائیے اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے ہو تو پھر تم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ بنی اسرائیل یہ کہتے تھے، یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں، ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں جس کو نبی بنا کر بھیجا ہم اس کو مانتے ہیں. جو کتاب ہمارے اوپر آئی ہے، بنی اسرائیل میں آئی ہے، ہم اس کتاب کو مانتے ہیں. ہم سے باہر جو بھی ہوگا ہم اس کو نہیں مانتے. اب تورات بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو کہتا ہم مانتے ہیں. قرآن ہم سے باہر ہے، بنی اسماعیل میں ہم قرآن کو نہیں مانتے. حالانکہ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور تورات میں رسول اللہ کی آمد کی بشارت دی گئی ہے، تو تم کیسے اس کا انکار کرتے ہو؟ اور پھر دوسرا جواب فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ ہم اپنے بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں، تو پھر یہ بتاؤ انبیاء جو بنی اسرائیل کے تھے ان کو قتل کیوں کیا تم نے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تعلیم کو عام کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی نبی آتے رہے نا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پروموٹ کیا، ان کی ترویج کی، ان کی تعلیمات کو پھیلایا. تو اللہ فرماتا ہے حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو قتل کیوں کیا تم نے؟ حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. ان کو کس لیے قتل کیا؟ تم ایک طرف کہتے ہو کہ ہم بنی اسرائیل کے نبیوں کو مانتے ہیں، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے نبیوں کی تم گستاخی بھی کرتے ہو، توہین بھی کرتے ہو، قتل بھی کرتے ہو. تو یہ کس طرح کا ایمان؟ یہ تو منافقت ہے. یہ تو ایک طرف کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کی تعلیمات کو اپنانا ہے، ماننا ہے، جو کتاب آئی ہے اس کو ماننا ہے، اور دوسری طرف جو نبی تعلیم دے رہا ہے اس کو قتل کر رہے ہو. تورات اللہ کی طرف سے کتاب آئی، تم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے. تورات میں یہ تو کہیں نہیں لکھا تھا نا کہ نبیوں کو قتل کرنا ہے، بلکہ نبیوں کی پیروی کرنی تھی، تعلیمات کو اپنانا تھا. اللہ کے نبیوں کی توہین، گستاخی، یہ کیا ہے؟ کفر ہے نا؟ کسی کو شک تو نہیں نا؟ اللہ کے نبیوں کی توہین کفر ہے، ان کی گستاخی کفر ہے، ان کو قتل کرنا کفر ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے نا، انہوں نے نبیوں کو قتل حضور کے زمانے کے یہودیوں نے تو قتل نہیں کیا تھا نا، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد، باپ دادا کے اس عمل پہ راضی تھے جو انہوں نے کیا تھا. تو اس لیے ان کے کفر کی وجہ سے یہ بھی کافر ٹھہرے، ان کا بھی کفر بنا. ان کو عظیم جان کر، بڑا سمجھ کر ہمارے باپ دادا نے جو کیا وہ ٹھیک کیا. تو ایسا کفر جو دوسرے کے کفر پہ، ایسا عقیدہ
جو دوسرے کے کفر پہ راضی رہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. آج کل یہ ہے نا کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اور اس کی گستاخی پہ کوئی راضی ہو، اس کے کفر پہ کوئی کہ وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے، تو یہ خود بھی انہی کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. ہمارے کچھ نادان لوگ کہتے ہیں نا جی قادیانی، وہ ٹھیک ہے جی، وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، ہمارا کیا ہے بھائی. وہ کفر کر رہے ہیں، رسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مان رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے، تو اس کے عقیدے پہ آپ راضی ہو تو پھر آپ کا ایمان کدھر گیا؟ پھر آپ بھی انہی کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 43-45، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے، یعنی جس جگہ کفر ہوا، جس جگہ گناہ ہوا، اور کوئی بندہ وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، اس گناہ کو وہ برا سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ اس کی مثل ہے جو وہ وہاں نہیں ہے. وہ کس کی مثل ہے؟ کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، یعنی وہ گناہگار نہیں ہے. اگلا حصہ فرماتے ہیں اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے، اس گناہ پہ وہ راضی ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے. ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4345. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آیت نمبر 92، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بینات لے کے آئے. بینات سے مراد نشانیاں، دلائل، معجزات لے کر آئے. وہ کہتے ہیں نا آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائے، کوئی میریکل دکھائے، تو آپ معجزات دکھاتے رہیں. یہاں اس آیت میں یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان گنت نشانیاں دیکھی، تم نے کیا کچھ نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود تم بڑے جلد گمراہ ہو جاتے ہو، بڑے جلد گمراہ ہو جاتے ہو. تم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا کو سانپ بنتے دیکھ لیا، تم نے فرعونیوں کو اور فرعون کو سمندر میں غرق ہوتے دیکھا ہے، تم نے فرعونیوں پر ٹڈیوں کا، جوؤں کا، مینڈکوں کا، خون کا عذاب آتے دیکھا، تم نے من و سلوہ کا اترنا دیکھا، تم نے صحرا میں پتھر سے 12 چشمے جاری ہونا دیکھا، سمندر میں 12 راستے بنتے ہوئے دیکھا، بادلوں کا سایہ کرتے دیکھا، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا. لیکن ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام تم سے صرف 40 دن دور گئے، کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، اور پیچھے تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو خدا بنا لیا. تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا. اللہ اکبر. اگر تم رسول اللہ کے دست مبارک پر 20 معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی غیر توقع نہیں تھا. تم سے یہی توقع کی جا سکتی ہے. یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے معجزات دیکھے تھے، ان میں سے یہ تھا کہ مگر وہ ان کا دل جو تھا وہ پتھر تھا، وہ معجزات دیکھ کے بھی بدلے نہیں. حضور علیہ السلام سے یہودیوں نے 3 سوالات کیے، کہا کہ اگر آپ نے ہمیں اس کے جواب دے دیے نا جو ہمارے پاس جواب ہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آخری نبی کو ان 3 سوالوں کے جو جوابات ہم تک پہنچے ہیں نا، جو ہمیں معلوم ہے اس کے جواب، اگر وہی جواب آپ نے دے دیے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. انہوں نے پوچھا تھا حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے، اور اصحاب غار یعنی جو اصحاب کہف ہیں ان کے حوالے سے، اور روح کی حقیقت کے حوالے سے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے. روح کے متعلق ان کو پتا تھا کہ یہ آخری نبی روح کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتائیں گے، حضور نے روح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. باقی 2 سوالوں کے جواب حضور علیہ السلام نے دے دیے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا. تو ایمان ان کی قسمت میں، ان کے نصیب میں بدبختی تھی. سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، اس کو خدا بنا لیا ہے. اچھا، بچڑے کی محبت کے حوالے سے جو یہاں ذکر ہے نا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. بچڑا یہ بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں نا، ان کی عورتیں جب مصر چھوڑنے لگی
تو جو فرعونی قبطی تھے نا، ان کی عورتیں، فرعونیوں کی، اس کے ماننے والوں کی، ان کی عورتوں سے انہوں نے زیور لے لیا تھا، تو یہ زیور بھی ساتھ لے کے آ گئے، جو زیور ادھار لیا تھا وہ ساتھ لے کے آ گئے۔ اچھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ اس زیور کا استعمال تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں جو مال غنیمت تھا اس کا استعمال جائز نہیں تھا، اس شریعت کے لیے جائز ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو پھینک دو۔ انہوں نے وہ اٹھایا اور جنگل میں پھینک دیا۔ بنی اسرائیل کے قبیلہ ہے، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو سامرہ، اس کا ایک شخص تھا موسیٰ بن ظفر، وہ بڑا چالاک، بڑا شاطر، وہ گیا، اس نے وہ سونا اکٹھا کیا اور اس کو بچڑے کی ڈھال میں اس کو بنا دیا، بچڑے کی ڈھال کی طرح، اور اس کے پاس جناب جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے، اچھا جبریل علیہ السلام کی گھوڑی جو تھی نا، اس کے پاؤں کے نیچے جہاں وہ پاؤں رکھتی تھی اور پاؤں ہٹاتی تھی، اس حصے میں سبزہ اگاتا تھا، ہریالی آ جاتی تھی، تو سمجھا تھا اس میں کوئی کمال ہے، اس نے وہ مٹی اٹھا لی۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا کر، میں کہتا ہوں جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے، اللہ اس میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ وہ اٹھائی اور وہ بچڑا جو اس نے بنایا تھا سونے کا، اس میں وہ مٹی ڈال دی، جو ہی وہ مٹی ڈالی اس بچڑے کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ تو اب سامری نے قوم کو کہا وہ تم لوگ کدھر گھوم رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو غلطی لگ گئی ہے، وہ تو ادھر انتظار کر رہے ہیں، رب تو ادھر آیا ہوا ہے، ہاں ہمارا رب تو ادھر آیا ہوا ہے، موسیٰ تو وہاں انتظار کر رہے ہیں، ان کو چھوڑو، اس کی عبادت کرنی ہے۔ اب قوم کے کچھ لوگوں نے بچڑے کی محبت ان کے دل میں آ گئی، کوئی جناب اس کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کوئی عطر لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے۔ بچڑے کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں آئی ہے اور خدا سمجھ کر ان کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، تو اللہ نے کیا فرمایا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو بلند کیا اور تمہیں حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور غور سے سنو، انہوں نے زبان سے کام نے سن لیا اور دل سے کام نے نہیں مانا، اور کفر کی وجہ سے ان کے دل بچڑے کی محبت سے شرابور ہو چکے تھے۔ آپ فرمائیے اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو بہت برا ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم کرتا ہے۔ واقعہ یہ ہے جب یہودیوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تو اللہ تعالیٰ جناب جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ کوہ طور لے کے جاؤ، پہاڑ ان کے سروں پہ رکھ دو۔ اگر یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، تورات کا انکار کرتے ہیں، بچڑے کو خدا سمجھتے ہیں، پہاڑ گرا دینا ان کے اوپر۔ اچھا بنی اسرائیل نے دیکھا نا کہ پہاڑ جیسے یہ چھت ہمارے سر پر ہے نا، پہاڑ ایسے ان کے سر پر آ گیا، اور جب ان سے کہا نا کہ کیا عقیدہ ہے، انہوں نے کہا کہ نا جی، ان کو سمجھ لگ گئی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، بچڑے کو خدا مانا تو سیدھا ہمارے سروں پہ ہمارے اوپر گرے گا، تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم بچڑے کو معبود نہیں مانتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ زبانی انہوں نے کہا، اللہ فرماتا ہے اندر سے دل میں اسی طرح بچڑے کی جو عقیدت تھی نا وہ موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا ایمان ہے کہ اس وقت مان گئے اور بعد میں پھر منکر ہو گئے اور میرے احکام کی مخالفت کرتے رہے۔ فرمایا تمہارا یہ عقیدہ جس پر کہ تم ایمان رکھتے ہو تمہیں تباہی، بربادی، ذلت، رسوائی، گمراہی کے سوا کچھ نہیں دے گی، تم برباد، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 94-95 میں، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔
آپ فرمائیے اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دار آخرت تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، پھر تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو، لیکن اپنے کرتوتوں کی سزا کے خوف سے وہ موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، تو جنت میں صرف ہم جائیں گے، باقی جو بھی ہے سب جہنم میں جائیں گے۔ کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ صرف ہم ہی جائیں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہی بات ہے پھر ذرا موت مانگو نا۔ موت بھئی جنت کب ملے گی؟ مرنے کے بعد میں۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی جو نعمت، جس کو آپ نعمت کہتے ہیں، جس چیز پر نعمت کا اطلاق ہوتا ہے نا، اس کا ذہن میں رکھے، آخرت کی نعمتوں کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں ٹینشن ہی ٹینشن، بیماری ادھر، پریشانی ادھر، صدمے ادھر، بچھڑنا ادھر، درد ادھر، تکلیف ادھر، آزمائش ادھر، بلا وبا مصیبتیں سب دنیا میں۔ آخرت میں نہ بیماری ہے، نہ تکلیف ہے، نہ آزمائش ہے، نہ خوف ہے، نہ خطرہ، کچھ بھی نہیں ہے، جنت کی نعمتیں۔ تو پھر ادھر چھوڑو، اللہ سے کہو ہمیں موت دے، ادھر چلو۔ لیکن اے یہودیو، تم نے کمایا کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ حضرت حاتم سے کسی نے پوچھا تھا نا، سلطان نے پوچھا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں آخرت سے ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر لگتی ہے، موت سے ڈر، خوف ہے، دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے آدمی ویران جگہ پر جانا پسند نہیں کرتا۔ تم نے دنیا آباد کر دی، آخرت کو ویران ہی چھوڑا ہے۔ تم نے کیا بھیجا ہے آخرت کے لیے؟ کیا کمایا ہے آخرت کے لیے؟ کوئی آدمی اپنا 5 سٹار سمجھو گھر چھوڑ کے کسی ویران جنگل میں تو جانا نہیں پسند کرتا۔ تو جس جگہ کو تم نے آباد کیا ہے تم اسی پر خوش ہو، آخرت تم نے برباد کر دی ہے۔ ہاں اگر جنگل میں کوئی منگل ہو، کوئی رہنے کی جگہ ہو، کوئی وہاں پکنک پوائنٹ ہو تو لوگ جاتے ہیں، کیوں؟ کوئی جگہ ہے رہنے سہنے کی، کچھ دن گزارنے کی، اس جگہ کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر ویرانے میں بھیجنا چاہے تو کوئی ویرانے کو پسند نہیں کرتا۔ تم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے اے یہودیو؟ تم موت کی تمنا کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہودیوں کو پتا تھا کہ ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے، ہم نے تو نبیوں کو قتل کیا ہے، ہم نے تو کتابوں میں تحریف کی ہے، ہم نے تو قرآن کا انکار کیا ہے، ہم نے جناب محمد الرسول اللہ کا انکار کیا، ہم کس منہ سے کہیں گے کہ ہمیں موت آ جائے؟ اچھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو رسول اللہ نے یہودیوں کو جمع کیا، سارے یہودی جمع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم کہتے ہو نا تمہارا دعویٰ سچا ہے، مانگو موت، ابھی تمنا کرو موت کی۔ اچھا وہ جب رسول اللہ کی زبان، ان کو دل سے تو پتا تھا نا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن کہتا ہے وہ رسول اللہ کو ایسے جانتے تھے جیسے بندہ اپنے بچے کو جانتا ہے نا۔ لاکھ بچہ بیٹھا ہو، آپ کے بچے کی شکل دکھائی جائے، آپ اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے۔ یہودی رسول اللہ کو ایسے پہچانتے تھے، ایسے جانتے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی نہ مانا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر یہ موت کی تمنا کرتے نا ایک ایک کا گلا گھٹ جاتا، وہیں پر مر جاتے۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا حضور نے چیلنج کیا ہے تو سب نے انکار کیا، نہیں ہم موت نہیں مانتے، ہم نہیں مانگتے موت۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ اگر یہ سچے نا ذرا موت مانگ کر دیکھے، اللہ سب کو مار دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روح البیان میں ایک واقعہ ذکر ہے، حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک یہودی ہمارے ساتھ جھگڑتا رہتا تھا، کہتا تھا دیکھو قرآن میں لکھا ہے یہودی موت مانگے، میں موت مانگتا ہوں، مجھے موت کیوں نہیں آتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کو پتہ چلا نا، وہ تلوار لے کے دوڑے، تو جب اس نے دیکھا یہودی نے کہ عبداللہ بن عمر پیچھے آ رہے ہیں، وہ دوڑ لگا کے نکل گیا۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بدبخت یہ تصور کرتا، اللہ کی قسم میرے قابو آتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہ تو اس وقت جو رسول اللہ کے سامنے یہودیوں نے چیلنج کیا تھا، حضور کا کلام صرف ان لوگوں کے ساتھ تھا، حضور نے ان سے کہا تھا، ان سے تو نہیں کہا، حضور نے ان سے کہا تھا۔
یہ چیلنج کر بیٹھا میرے سامنے آتا میں اس کی گردن اڑا دیتا. تو جنت صرف وہ لوگ جائیں گے جن کا عقیدہ اچھا ہو, جو انبیاء کرام کی تعظیم کرتے ہوں, نبیوں کی تعلیمات کو مانتے ہوں. اور جن لوگوں نے نبیوں کی گستاخی کی ہے, جنت تو دو, جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. اور ایک اور مسئلہ, بد عقیدہ اگر نبی کی اولاد بھی ہو, یہ میرے الفاظ بڑے نپے تلے ہیں, بد عقیدہ اگر نبی کی اولاد بھی ہو, ولی کی اولاد بھی ہو, تو بھی جنت نہیں جائے گا. جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر تو قرآن میں ہی ہے نا. بیٹا جب نوح علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں اور ان کا منکر تھا, تو چاہے بیٹا نوح علیہ السلام کا ہی کیوں نہ ہو, جنت نہیں جا سکتا. ہمارے ہاں یہ بڑا عام ہے جی, فلانے شاہ صاحب ہیں, فلانے شاہ صاحب ہیں, اور ان کا بڑے ولی. بھائی اگر عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہو, صحابی کو برا بلا کہتا ہو, تو پھر ہمارے سامنے اس کی کوئی حیثیت, ہماری نظر میں صحابی رسول ہے, ہماری نظر میں رسول اللہ کی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آخری آیت, وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور آپ ضرور دیکھیں گے وہ سب لوگوں سے, حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ, مشرکین سے بھی زندگی پر زیادہ حریص ہے. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر 1000 سال ہو, تو اتنی لمبی عمر بھی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. اور اللہ تعالی ہر وقت دیکھ رہا ہے وہ جو کچھ کرتے ہیں. یہودی جو تھے وہ موت کی تمنا کیسے کریں کہ انہوں نے آگے کمایا کچھ نہیں, بھیجا کچھ نہیں, تو وہ زندگی پر حریص تھے کہ اب ہمیں موت نہیں آنی چاہیے, دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. اور یہاں مثال کیا دی, کیا کہ ان کی حرص دنیا مشرکین سے بھی زیادہ ہے. بعض مشرکین کی تمنا تھی کہ ان میں سے ہر ایک 1000 سال جیے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اہل فارس آتش پرستوں کی طرف اشارہ ہے. ان میں سے اگر کسی کو چھینک آتی تھی نا آتش پرستوں میں سے, تو کہتے تھے کہ تم 1000 سال جیو. یہاں ان کی مثال دے کے فرمایا گیا ہے کہ یہود دنیا کی جو زندگی ہے اس پر مشرکین سے بھی زیادہ حریص تھے. مشرکین تو 1000 سال جینا چاہتے تھے, یہ تو کہتے تھے موت ہی نہ آئے. ان کے لیے موت کا لفظ ہی ایک موت تھا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کافر اگر 1000 سال بھی دنیا میں جی لے یا تا قیامت بھی وہ زندہ رہے, پھر بھی دوزخ سے بچنے والے نہیں, ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا. موت اگر آپ غور کریں نا, مومن موت سے نفرت, اچھا وہ موت سے وہ محبت کرتا ہے جس نے آخرت کو بنایا ہو. حضرت علی کے لیے آتا ہے, ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے, آپ ان تیروں کی بارش میں گھوڑے سے اترے اور نماز پڑھنا شروع کر دی. تو آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن نے کہا, بابا جی کیا کر رہے ہیں, بارش ہو رہی ہے تیروں کی اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا, لا یبالی ابوک علی الموت سقط ام سقط علیہ الموت. بیٹا تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پر گرے گا یا موت اس پر گرے گی, وہ پرواہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ آخرت کو بنا بیٹھے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان اسی طرح زخمی ہوئے نا, تو نیزہ بدن کے ایک حصے سے داخل ہو دوسرے حصے سے نکل گیا. آپ نے کہا فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم حذیفہ کامیاب ہو گیا. تو جو آپ کے ساتھی تھے آپ نے ساتھیوں کو کہا مجھے مبارکباد دو. ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے, کس طرح آپ کو زخم لگا ہے آپ دیکھ نہیں رہے, تو آپ کامیابی کی بات کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں تو موت سے خوش ہو رہا ہوں. کیوں؟ الان الاقی الاحبۃ محمدا وحزبہ, اب میری ملاقات جناب محمد الرسول اللہ سے ہوگی اور آپ کے ساتھیوں سے میری ملاقات ہو جائے گی. میں تو موت کو پسند کرتا ہوں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے ایک محاذ پر ایرانیوں سے لڑنے گئے نا, تو رستم بن فراخ زار جو تھا ایرانیوں کا بڑا جرنیل تھا, قابل جرنیل تھا ان کا, اس نے دھمکی آمیز ایک خط لکھا جناب خالد بن ولید کو. اور آپ نے کہا کہ دیکھو, میں اس جرنیل نے کہا کہ میں آپ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جوان آپ کے ساتھ آئے ہیں ان کو نہ مرواؤ, اور ان کی ماؤں کو نہ رلاؤ, ان کے بچوں کو یتیم نہ کراؤ, ان کی بیویوں کو بیوہ نہ کراؤ, اور انہیں موت کے منہ میں نہ بھیجو.
نہ آؤ ادھر لڑنے کے لیے، جاؤ اپنی بکریاں چراؤ، اونٹ چراؤ، اپنی بھیڑ چلاؤ، یہ یہاں لڑنے کے لیے نہ آؤ۔ جناب خالد بن ولید نے اب جواب میں کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمٌ، بے شک میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے، يُحِبُّونَ الْمَوْتَ، وہ موت کو اس طرح پسند کرتے ہیں، كَمَا يُحِبُّونَ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ، جس طرح تم اجمی لوگ شراب کو پسند کرتے ہو، جس طرح تمہیں شراب سے محبت ہے، ہم مومن مسلمان رسول اللہ کے پڑھائے ہوئے ہم موت سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ ان سے موت کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں موت سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ موت سے نہیں ڈرتے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا جینا نہیں آتا، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہاں موت ہوئی ہے تو جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لیے بندہ جیتا ہے، اس کے لیے پھر حیات رہتا ہے، اس موت میں ہی تو زندگی ہے۔ اچھا وہ جرنیل تو چلا گیا، اس کے بعد ایک اور جرنیل آیا، بامان ارمنی، وہ آیا، اس نے خالد بن ولید سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس کتنے فوجی ہے؟ آپ نے کہا 700 بندہ۔ میرے پاس ٹوٹل کتنی آرمی ہے؟ 700 آدمی کی۔ اس بامان نے کہا میرے ساتھ 13,000 آدمی ہے، 13,000 آدمی ہے، جاؤ لڑو نہیں، مارے جاؤ گے سارے۔ خالد بن ولید نے کہا تو نصیحت کرنے آیا ہے ادھر یا لڑنے کے لیے آیا ہے؟ میں کہا آیا تو لڑنے کے لیے ہوں، لیکن حیران اس بات پر ہوں کہ اتنے آپ میں دلیری ہے، 700 بندہ اور 13,000 آدمی، تو آپ کے لیے کوئی زمین سے کس راستے سے مدد آئے گی؟ تو آپ نے کہا زمین سے نہیں، ہماری مدد آسمانوں سے آتی ہے، ہماری مدد آسمان سے۔ پھر جنگ ہوئی، 700 آدمیوں نے 13,000 آدمیوں کو شکست دی ہے۔ مسلمانوں کی اس جنگ میں 60 آدمی شہید ہوا، ٹوٹل 700 میں سے 7 آدمی شہید ہوا، اور ادھر 1,000 آدمی مارا گیا تھا، اور فتح اللہ نے مسلمانوں کو دی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمان موت سے نفرت، حضرت عمر ساری زندگی دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلی وجعل قبری فی بلدی نبیک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے اور میرا مزار، میری قبر رسول اللہ کے شہر میں ہو، حضور کے شہر میں مجھے موت آئے شہادت کی۔ مسلمان موت مانگتا ہے اللہ کی رضا والی۔ جنگ احد ہو رہی ہے تو ایک آدمی نا وہ کھجورے کھا رہا تھا، تو صحابی دوڑتے دوڑتے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میرے اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ حضور نے فرمایا صرف موت کا۔ وہ کھجورے ڈالی، سیدھا میدان میں کود گیا اور شہید ہو گیا۔ مومن مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مومن مسلمان کو پتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کی طرف جا رہا ہوں، میں اللہ کی رضا کی طرف جا رہا ہوں۔ اور دوسری طرف یہودی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، جو رسول اللہ کو اور اللہ کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، جو وہ تو ہے ہی لعنتی، دنیا میں بھی تباہی، آخرت میں بھی تباہی، اور سخت عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ جو بیان کیا اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی